میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اورنگ آباد میں پیدل نکلتے ہیں، پیدل مائیگرنٹ لیبررز، اور پیدل نکلتے ہیں کتنے لوگوں کی 16 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ غریب کو معلوم کہ جو ٹرین کی پٹری کو دیکھ کر چلوں گا تو میں اپنے گاؤں کو، اپنے دیش کو پہنچ جاؤں گا۔ اس کو نیشنل ہائی وے سے مطلب نہیں ہے، وہ صرف ٹرین کی پٹری کو، ٹریک کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے۔ تھک گئے تھے وہ لوگ، کسی نے کہا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کیا جواب دیں گے، ہم اپنے ضمیر کو کیا جواب دیں گے۔ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے بحیثیت ایک ایم پی کے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں گا۔ میں جو دیکھ رہا ہوں بھوک کو، فاقہ کشی کو، غربت کو، بے روزگاری کو، کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا۔ اور پھر اورنگ آباد کی اس ٹرین کے پٹریوں پر 16 لوگوں کی موت، ان غریبوں کی موت، اس میں کوئی اعلیٰ ذات کے لوگ نہیں تھے۔ اور پھر وہ تصاویر آتی ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور روٹیاں پڑی ہوئی ہیں ریلوے کے ٹریک کے اوپر۔ حکمران جو ہے، چاہے وہ بی جے پی ہو یا مہاراشٹرا کی حکومت ہو، کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کوئی اس ملک میں ان مرنے والوں کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ ان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ صرف ایک بیان آ گیا وزیر اعظم کا اور ریلوے منسٹر کا کہ افسوس ہوا، مگر جن کے گھر پر یہ لاشیں گئی ہوں گی یا جن کو خبر ملی ہوگی کہ جس عورت کو معلوم ہوا ہوگا کہ میرا پتی مر گیا، جو بیٹا یتیم ہوا ہوگا، جس کی ماں کی کوکھ اجڑ گئی ہوگی، کیا جواب دیں گے ان کو؟ اور کیوں مرے وہ لوگ؟ حادثے میں نہیں مرے، بھوک کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اس کووڈ وائرس کی ڈر کی وجہ سے، پیسے نہیں تھے، اپنی عزت کے لیے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے اپنے گاؤں کو، اپنے دیش کو جا رہے تھے، اور تھک کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ٹرین آئی اور ٹرین ان کو مار کے چلے گئی۔ 800 کلومیٹر، 900 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر لوگ پیدل جا رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی دنیا کی بہترین سے بہترین سائیکل ریس میں بھی کوئی اتنا لمبا سفر کوئی نہیں کرے گا، مگر جانا ہے ان کو۔ اتنے لوگ بھوکے ہیں، یہ سرکار کچھ نہیں کر رہی۔ ٹرین میں بھی جا رہی ہے تو ٹرین کا ٹکٹ پوچھ رہے ہیں، 1-2 ٹرین گئے، اب تک ٹرین بھی رکنے والی ہے۔ کرناٹکا میں کہا کہ نہیں مت بھیجو ان لوگوں کو، ان کو رہنے دو یہاں پر۔ بھائی یہ انسان ہے، اس دیش میں سمویدھان ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے، پرسنل لبرٹی کے خلاف ہے۔ کیا کر رہی سرکار ان مزدوروں کے بارے میں، مائیگرنٹ لیبررز کے بارے میں؟ اتنی ٹرین چلائیں گے، فلاں، ارے بھائی لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ پھر آپ نے ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کو آپ بولنا تھا کہ ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو، یہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سے ہم آپ کو چاول دے رہے ہیں، گیہوں دے رہے ہیں، بانٹیے ان لوگوں کو۔ کچھ نہیں، ملینوں ٹن پڑا ہوا ہے، اور اتنے بڑی تعداد میں یہ مزدور جو بہار، بنگال کے، آپ کے اتر پردیش کے آئے ہیں، ممبئی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کا کوئی حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے۔ انڈسٹری کے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ان کو واپس مت بھیجاؤ، کمپنی شروع ہوگی دوبارہ۔ یہ سلیوری ہے، اور یہ سلیوری ہمارے آئین کی آرٹیکل 23 کے خلاف ہے۔ کیا ہم کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پھر واپس آئیں گے۔ جس طریقے سے ہم نے ان سے سلوک کیا، کم سے کم تلنگانہ کی حد تک یہاں کی حکومت نے ان کو امداد دی، ان کی کچھ مدد کی، یہاں پر ان کو کچھ کام دیا، کھانا پہنچایا تھوڑا بہت حد تک۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیے کہ یہ ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی تکالیف ہو رہی ہیں، اتنی مصائب اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بچے بھوکے ہیں، عورتیں پریشان ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی میڈیا میں، جو میڈیا میں ایسے لوگ زندہ ہیں ابھی جو حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، میڈیا کے چینلوں پر
70% मोदी का अप्रूवल रेट दिखाते हैं। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो ये माइग्रेंट लेबर चलकर जा रहे हैं ना, भूख से मरकर जा रहे हैं। एक सीमेंट के मिक्सर ट्रेलर में बंबई से निकलकर उत्तर प्रदेश जा रहा था, मध्य प्रदेश में रोके, तो उस सीमेंट के मिक्सर में से 17 लोग निकलते हैं। उनसे जाकर पूछो, लगाओ उनके पास जाकर के 70% अप्रूवल रेट है मोदी का, बोलो क्या बोलेंगे? जो मर गए वो लोग, उनसे जाकर पूछो आप। मगर आज भी मीडिया के लोग जिंदा हैं जो सच बता रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। जो गरीबों की तकलीफ को बयान कर रहे हैं, जो मजदूरों की बर्बादी की दास्तानों तक आज भी हमारे घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि फिर इन तमाम मसाइब और मुश्किलात में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत। चेन्नई में किसी बेकरी में लिख दिया गया कि नहीं, यहां पर मुसलमान काम नहीं करते। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? क्यों इतनी नफरत आप कर रहे हैं? आप इस तरह के नोटिस लगाकर, ये आर्टिकल 17 का वायलेशन है, अनटचेबिलिटी बर्खास्त हो चुकी है, और आप वो नोटिस लगा रहे बेकरी में। क्या नहीं, ये लोग क्या इंसान कहलाने की विलायक है कि इस तरह से हरकत करके ये किया जा रहा है? अलीगढ़ में एक बच्चे को इतना मारा और पीटा गया, सिर्फ मुसलमान है बोल के। मीरठ में पुलिस जा रही है, एक तरकारी की मंडी है, उसको उलट दिए पुलिस वाले। क्यों भाई? वो गरीब है, तरकारी बेच रहा है, उसको पलटा दिए। आखिर ये नफरत कहां जाकर रुकेगी? एक बात जहन नशीन कर लीजिए आप कि जो लोग आज वतन अजीज में ये नफरत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, इतना जुल्म आप कर सकते करिए। हम भी देखना चाह रहे हैं और दुनिया देख रही है आपकी हैवानियत को, दुनिया देख रही है कि आपके जुल्म को दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। मगर याद रखिए, तारीख कभी आपको माफ नहीं करेगी। आप माइग्रेंट लेबरर्स को, जो 16 लोग मर गए, उनकी जबानों को तो आप खामोश कर दिए। आप मार मार कर मुसलमानों पर जुल्म करके उनको खामोश तो कर सकते हैं, मगर याद रखिए तारीख कभी माफ नहीं करेगी आपको। तारीख कभी माफ नहीं करेगी। हम इसको याद रखेंगे। हम इंसान हैं, हमारे सीनों में धड़कता हुआ दिल है, हम इसको याद रखेंगे। हम अपनी नस्लों को बताएंगे कि कैसा इस वक्त जुल्म हुआ था, कैसी नफरत पैदा की गई थी, कैसा एक बीमारी को एक मजहब से जोड़ दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, हरगिज ठीक नहीं। मुल्क को मजबूत करना है। मुल्क मजबूत नहीं हो सकता इस नफरत से। मुल्क मजबूत नहीं हो सकता जब हम गरीबों से इस तरह का बर्ताव करेंगे। कौन सी मोहब्बत के मसाइल हम कर रहे हैं कि जब भारत की हाईवेज के ऊपर दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से, चेन्नई से लोग जा रहे हैं अपने वतन की तरफ। क्या जवाब देंगे हम इन लोगों को? और इनका कसूर क्या? इसमें सिर्फ गरीब हैं। अपने घर को, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने घर में एक चिराग जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए हजार किलोमीटर दूर अपने घरों से फंसे पड़े हुए हैं। गुजरात से फोन आता है, सूरत से आता है कि हमको जाना है, हमारा इंतजाम करो। हम जाना चाहते हैं, बिहार को जाना चाहते हैं, सीमांचल को जाना चाहते हैं, किशनगंज को जाना चाहते हैं, अररिया को जाना चाहते हैं। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी हुकूमत हरकत करेगी। देख लिया ना आपने, जो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे जब हमने कहा कि दिए जलाओ, थाली बजाओ, ये सब इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज देख लिया आपने इन लोगों के, गरीबों को 4 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स की नौकरी चलेगी अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से। आप खुद सोचिए कि तेलंगाना में 11,000 करोड़ रेवेन्यू आता था इस स्टेट को, आज 1200 दिन को, आज 1200 नहीं आ रहा है। 3,000 करोड़ की तो सिर्फ तनख्वाहें देना है तेलंगाना सरकार को।
بڑی بڑی باتیں کرتے تھے بی جے پی کے لوگ، 15% جی ڈی پی، اب -15% ہو گیا۔ 1 لاکھ کروڑ کا آپ نے ٹارگٹ لگایا تھا اپریل میں ٹیکسز کا، کتنے ہیں آپ کے پاس؟ 25,000 کروڑ بھی نہیں ہے۔ اس سرکار کے پاس کیا پالیسی ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین کو چلا دیں گے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کو ریوائیو کریں گے۔ عجیب بات ہے، یہ تکلیف کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ میں آپ تمام سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کووڈ-19 یہ وائرس کے خلاف آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنا ہے، ماسک پہننا ہے آپ کو۔ آپ جب کبھی باہر نکلیں گے ماسک پہننا ہے آپ کو۔ جس کے پاس اگر سمٹمز ہیں، بخار ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، کھانسی ہو رہی ہے، یا آپ کو ریش آ رہا ہے یا کھجلی ہو رہی ہے، فوراً گورنمنٹ کے اسپتال کو جائیے، فوراً جائیے۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اس میں مایوب بات نہیں ہے۔ یہ بیماری ہے، اور میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اس وائرس سے مقابلہ کرنا ہے۔ وائرس سے نفرت کریے، مریض سے مت کریے۔ ارے اس کو کووڈ ہو گیا، ارے تو انسان ہے بھائی، کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کو ہوا، بڑے بڑے لوگوں کو ہوا۔ آپ کو اور ہم کو مل کر ایک بھارت کے سٹیزن کے ناطے اس وائرس کا مقابلہ کرنا، اور جب ہوگا جب آپ اور ہم اور پہلے میں اپنے دلوں سے ان تمام نفرتوں کو نکالوں۔ اگر دل میں نفرت ہے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں۔